نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے، یعنی اس کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، عاشورہ یعنی 10 محرم کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بطور شکر کے رکھا تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم زیادہ حقدار اور قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور دوسرے کو بھی اس کے روزے کا حکم دیا۔ نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں امید رکھتا ہوں حق تعالیٰ سے کہ عاشورہ کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اس سال کا، یعنی اس سال کے چھوٹے گناہوں کا جو اس سے گزر چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ رکھو تم عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، اور وہ اس طرح کے روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا، غرض تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھو، اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لینا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بطور فرضیت رکھا جاتا تھا۔ پس رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں عاشورہ کے دن، فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال، یعنی جس شخص نے اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ رب العزت تمام سال اس پر رزق کی فراخی کرے گی۔ بس یہ 2 باتیں تو کرنے کی ہے، ایک روزہ رکھنا مستحب ہے، دوسرے مصارف میں کچھ فراخی کرنا اپنے حیثیت کے موافق، اور یہ مباح ہے